إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں و بے شمار برکتیں نازل ہو نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کی اتباع کرنے والے تمام متبعین پر۔ اللہ رب العالمین نے روز اول آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ اللہ کا یہ ارشاد سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ آدم کو زمین پر اتارتے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی تھی کہ جب کبھی میرے یہاں سے تمہارے پاس ہدایتیں پہنچے، تم میں سے جو میری ہدایتوں کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ نے اسی دن پابندی عائد کر دی کہ تم آزادی کے ساتھ نہیں رہو گے زمین میں، بلکہ تم کو میری ہدایات اور میری رہبری پر عمل کرنا ہوگا۔ میں تم کو گائیڈ کروں گا، میں ہدایات نازل کروں گا، تو میری ہدایات پر عمل کرنے والے، میری رہبری پر چلنے والے، میری بات کو تسلیم کر کے عمل کرنے والے بے خوف اور بے رنج رہیں گے، ان کو کوئی خوف غم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برخلاف ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو کفر کریں گے، میری نافرمانی کریں گے اور میری آیات جھٹلا دیں گے، وہ ابد ابد کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ دو ٹوک نصیحتوں کے ساتھ اللہ نے آدم اور حوا کو زمین میں اتارا۔ اللہ کی ہدایات آدم علیہ السلام کے پاس ہی آنا شروع ہو چکی تھی۔ زمین پہ اترنے کے بعد سلسلہ ہدایت کا نازل ہونا آدم علیہ السلام سے ہی اس کی ابتدا ہو گئی۔ سیدنا آدم کے پاس جو رہنمائی اور رہبری آسمان سے جو قانون کی شکل میں، شریعت کی شکل میں نازل ہوتی تھی، وہ حالات کے اعتبار سے جو ان کی ضرورت تھی، جو ان کے ریکوائرمنٹس تھے، اس اعتبار سے ہی اللہ تعالیٰ وہ نازل فرماتے تھے۔ بچے پیدا ہوتے، جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا ایک بیٹی، تو آپس میں ان کا نکاح کس طرح کرنا ہے اس کے شرائط اترتے تھے۔ جڑواں بیٹا اور بیٹی پیدا ہو جائیں تو ان کا رشتہ آپس میں نہیں ہو سکتا تھا، وہ حرام تھا، حرمت کا رشتہ تھا۔ تو متبادل آلٹر کرنے کا حکم تھا۔ آج پیدا ہونے والے جوڑے میں سے اور کل پیدا ہونے والے جوڑے میں سے یہاں کا بچہ اور وہاں کی بچی، یعنی آج اور کل جو بچے بچی پیدا ہوئے ہیں، یعنی پہلی ڈیلیوری کے بعد دوسری ڈیلیوری سمجھ لیجئے، تو پہلی ڈیلیوری جو ہوئی ہمارے ماں ہوا کو تو دو بچے جڑواں ٹوئنس پیدا ہوتے تھے، اس میں ایک مرد بچہ ایک عورت بچی ہوتی تھی۔ پھر نیکسٹ ڈیلیوری ہوتی تو وہی ہوتا تھا، ٹوئنس پیدا ہوتے تھے، ایک مرد بچہ ایک عورت بچی پیدا ہوتی تھی۔
تو شریعت کا حکم یہ تھا کہ جو جڑوا پیدا ہو جائے وہ سگے بھائی بہن، ان کا حرمت میں رشتہ ان کا حرمت کا ہے، وہاں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ جو پیدا ہوا اس میں سے ایک بچی، اور جو پہلے پیدا ہوا تھا اس میں کا بچہ لے کر کے شادی کرنی ہوگی۔ اس طرح کے احکام تھے۔ تو یہ احکام شریعت کے نازل ہونے وہیں سے شروع ہو گئے۔ اس کی بھی مخالفت ہوئی ہے، قرآن نے ذکر کیا۔ حابل قابل 2 بچوں میں پھر ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا یہ بچیوں کو لے کر کے، کہ ایک اڑ گیا تھا میرے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کو نکاح کر لوں گا، تو پھر وہ ایک جرم تھا، اس کا گناہ تھا، اس کا ذکر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اما یاتینکم منی ھدی، جو اللہ نے فرمایا جو میرے طرف سے ہدایتیں اتریں گی تو تم کو اس کی پابندی کرنی ہے آدم اور حوا۔ تو وہ روز اول سے ہی شروع ہو گئی، آدم اور حوا سے ہی اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ اب وہ بڑھتی گئی، جیسے جیسے انسانیت بڑھتی گئی، انسانیت پھیلتی گئی، انسانیت کے اندر سوجھ بوجھ پھیلتی گئی، معاشرے کے کام کاج پھیلتے گئے، نافرمانیاں بھی بڑھتی گئی اللہ کی۔ تب اللہ تعالیٰ شریعت کے نزول میں اضافہ فرماتے چلے گئے۔ یہی تقدیر تھی، یہی تقدیر میں لوح محفوظ میں درج تھا کہ ہر بعد میں آنے والا نبی زیادہ شریعت اس کے پاس اتارنی پڑے گی۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول بنائے گئے، صاحب شریعت پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام۔ ان کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن اولو العزم، بڑے رتبے والے رسولوں میں سے جو 5 ہیں۔ نبوت میں نبی 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور 1.25 لاکھ انبیاء میں 300 سے کچھ زائد رسول بنے۔ رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی اللہ کی طرف سے ایک منتخبہ گروہ ہے۔ اللہ نے نبوت کے لیے پورے آدم کی اولاد میں سے خربوں آدم کی اولاد ہوگی، کتنے کھرب ہوں گے ہمیں نہیں معلوم، قیامت تک آدم کے پورے اولاد میں۔ تو اتنی بڑی تعداد پر اللہ نے صرف 1.25 لاکھ کو فوقیت دی ہے۔ بہت تھوڑا پرسنٹیج بنتا ہے، مائنس میں مائکرو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، آپ کتنا مائنس میں جائے گا پرسنٹیج۔ بھئی کھربوں کی تعداد آدم کی اولاد کے بیٹے اور بیٹیوں کی کھربوں ہیں، ان میں سے 1.25 لاکھ نکلے تو کیا نکلے؟ صرف 1.25 لاکھ، اور وہ ہے نبوت کے لیے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ نبوت کا جو مقام ہے وہ بہت خاص ہے، ویری اسپیشل ہے اللہ کے یہاں، بہت خاص، ویری امپورٹنٹ نبوت کا مقام۔ تو 1.25 لاکھ انبیاء بہت مخصوص اور بہت مقرب گروہ ہے اللہ کے یہاں، اور بہت خاص گروہ ہے اللہ کے یہاں، نبوت کا گروہ۔ کوئی آدمی اپنی عبادتوں سے، ریاضتوں سے بہت زہد اور فرمانبرداری اختیار کر کے وہ یہ چاہے کہ میں نبوت کے مقام تک پہنچوں، تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ کتنی ہی زندگی عبادتوں میں گزار لے، ہوش آنے کے بعد سے لے کے مرنے تک اگر وہ یہ سوچ لے کہ میں صرف سجدے ہی کرتا رہوں گا تو نبی بن جاؤں گا، تو نہیں بن سکتا ہے۔ کچھ بھی کر لو، نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت کو اللہ نے منتخب کر لیا، 1.25 لاکھ پر مشتمل نمبر سے، جن کو اللہ نے منتخب کر لیا وہی نبی رہیں گے، باقی کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے نبوت کا مقام۔ اور نبی عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، مخصوص ہوتا ہے، اس کا معاملہ بھی اللہ کے نزدیک بہت مخصوص ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پر بہت سارے چیزوں کو انکشاف بھی کرتا ہے جو عام انسانوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتے، جو پردے میں ہے، پوشیدہ ہے، غائب ہے عام انسانوں سے، وہ نبیوں پر اللہ تعالیٰ کبھی کھولتا بھی ہے، ان کو دکھا بھی دیتا ہے، ان پر انکشاف بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ معجزے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو عام انسانوں کے ساتھ معجزے نہیں ہوتے ہیں، نبیوں کے ساتھ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ تو نبیوں کا مقام عام انسانوں کے مقابلے میں بہت الگ اور بہت خاص ہوتا ہے۔ نبی بہت خاص ہیں، اس بات کو پہلے ذہن میں رکھ لیجئے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے، یہ عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی بھی عام بشر جیسا بشر ہے، کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ نبی بھی وہی ہے جیسے ہم ہیں، پھر نبی نہیں ہوا اگر آپ جیسا ہوا۔
نبی بھی اگر آپ جیسا ہی پورا کا پورا ہو گیا تو پھر نبی نبی نہیں ہوا. نبی آپ جیسا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھوک لگے گی آپ کو, آپ کھانا کھاتے ہیں تو نبی کو بھی بھوک لگ رہی ہے, وہ بھی کھانا کھائے گا. نبی بھی بشر ہی ہے, غیر بشر نہیں ہے, آدم کے بیٹوں میں سے ہی ہے, کوئی اور مخلوق نہیں ہے. عقیدہ یہ رکھنا ہے آپ کو, اور یہی عقیدہ ہے, یہی سچ ہے, یہی سچ ہے, یہی حقیقت ہے کہ نبی آدم ہی کی اولاد میں سے کوئی دوسرا نہیں ہے, کوئی اور مخلوق میں سے نہیں منتخب کیا گیا, وہ آدم ہی کے بیٹے ہیں. وہ بھی ماں باپ سے ہی پیدا ہوں گے, وہ بھی بچپن میں جس طرح عام آدمی لاشعوری کی حالت میں گزارتا ہے ویسے ہی ہوں گے, لیکن اس کے باوجود ان کا بچپن بھی عام انسان کے بچپن سے ذرا جدا ہوگا, مخصوص ہوگا, بچپن بھی جدا ہوگا. جی, قرآن نے موسیٰ کے بچپن کا ذکر کیا. آزمائش کے لیے سامنے ایک انگارہ رکھا گیا اور ایک کانچ کا ٹکڑا, ہیرے کا ٹکڑا رکھا گیا, آگ جیسا نظر آنے والا. جبرائیل نے اس کا ہاتھ ہٹا کر کے آگ پر لگا دیا, وہ آگ کو نہیں چھو رہا تھا, وہ بچہ ہی تھا لیکن وہ آگ کو نہیں چھو رہے تھے منہ میں ڈالنے کے لیے. تو ان کے بچپن سے ہی ان کی سوجھ بوجھ اور ان کا دماغ جو ہے, ان کا جو برین ہے, وہ عام بچوں سے بہت جدا ہے. ویسے تو یہ سائنٹیفک بھی پروف ہے اس بات کا, لوگ جانتے ہیں. اسی لیے آج دیکھ رہے ہیں نا, یہود نسل جو ہے, یہود ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس وقت سے ہی اس کی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں یہود. ان کو معلوم ہے سائنٹیفک چینجز برین کے اندر جو آتے ہیں پیدائشی, ان کے بچے سب سے زیادہ جینیس ہو, انٹلیکچوئلس میں رہیں, اس لیے وہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ بنتا ہے اس وقت سے ہی اس کے اوپر کارروائی شروع کر دیتے ہیں, سائنٹیفک کارروائی. تو ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اچھی غذا کھلانے سے, ماں کو اچھی اسٹڈی کروانے سے بچے پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. میتھمیٹکس کے فارمولے حل کرواتے ہیں ماں کو اس وقت جب بچہ ان کے پیٹ میں ہوتا ہے. لگاتار وہ عورت کو جو پریگننسی میں ہوتی ہے اس کو میتھمیٹکس کے بڑے بڑے فارمولے اس سے حل کرواتے ہیں, اس کو پہلیاں بجھانے کے لیے کہتے ہیں, شارپ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, اس سے برین کا کام لیتے ہیں تاکہ اس کے اثرات بچے پر اس کا برین بھی شارپ ہو جائے. تو یہ سائنٹیفک پروف ہے, وہ یہ کام کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ صرف پیاز بیچنا اور آٹو چلانا جانتے ہیں تو ہم کو یہ سب معلوم نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ وہ لوگ پڑھ لکھ کے آگے نکل گئے, دنیا پوری مٹھی میں لے لی ہے, اور ہم لوگ پیاز بیچتے ہوئے, آٹو چلاتے ہوئے, لوگوں کی ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے ہم جی رہے ہیں. فرق یہ ہے ہمارے جینے ان کے جینے میں, ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے. تو ایک بات طے ہے کہ برین کی ایکٹیویٹیز ہر ایک کی جدا جدا ہے, ایک جیسی نہیں ہے. تو ذرا سوچو, جب خالق کائنات نے جس بچے کو پیدا کیا ہے, وہ خالق کی کتاب میں لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا بہت بڑے مقام پر فائز, نبوت کے مقام پر فائز ہونے والا بچہ ہے, تو کیا اس کو جو برین کی اللہ تعالیٰ جو صلاحیتیں دی ہوگی, دماغی صلاحیتیں, وہ عام بچے سے جدا نہیں ہوگی؟ اس کا ذہن عام بچے سے الگ نہیں ہوگا؟ اتنے بڑے مقام پر جو فائز ہونا نبی ہے, وہ کیا معمولی آپ جیسا ہوگا کیا؟ وہ آپ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ حکمت سے آراستہ ہوگا, کئی گنا تیز دماغ والا ہوگا, بہت کچھ جاننے والا ہوگا. نبی ہے نہیں, وہ نبی بننے والا ہے نا, تو تقدیر میں یہی لکھا ہوا کہ نبی بننے والا ہے. تو وہ عام بچے جیسا کندہ تو نہیں ہوگا, وہ ہولا شولا تو نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آپ کو سمجھ سک رہے ہیں نا آپ؟ کچھ باتیں ڈیپ میں جا کے سمجھا رہا ہوں آپ کو. فرق کیا ہوتا ہے نبی کے اندر؟ تو نبی کی خاص رہبری ہوتی ہے, خاص تخلیق ہوتی ہے, خاص عطا ہوتی ہے اس کو, تو اس کی وجہ سے وہ مخصوص بنتا جاتا ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ اسی لیے وہ ہیرے کو پکڑ رہے تھے بچپن میں, آگ کو نہیں پکڑ رہے تھے. لیکن اگر وہ ہیرا پکڑ لیتے تو ان کی شناخت ہو جاتی, جو مجوسیوں نے ان کو بتایا تھا. فرعونیوں کو مجوسیوں نے یہ بتایا تھا, جو فال کھولتے ہیں, جو کل کی باتیں بتاتے ہیں, کاہن جو لوگ ہوتے ہیں کاہن, تو اس وقت کے اس کے درباری کاہنوں نے اس کو کہا تھا فرعون کو کہ یہ بچے کا امتحان لے لے, کیونکہ تیری بیوی آسیہ اس کو پالنے کا عزم کر لی ہے, چھوڑنا نہیں چاہتی بچے کو, تو اب تیری مجبوری ہے, تجھے اس کو پالنا ہے.
تو کہیں یہی تو بچہ نہیں جو تیرے لیے شامت بننے والا ہے جس کی ہم خبر دیے تجھے؟ تو اب کیسے؟ وہ تو ہر بچے کو کاٹ رہا تھا، ہر پیدا ہونے والے مرد بچے کو وہ ذبح کر دیتا تھا اسی خوف سے کہ میرے لیے شامت بننے والی ہے بنو اسرائیل کی اولاد۔ اب اس کو پھر تشویش ہو گئی کہ یہ بچہ تو نہیں ہے کہیں وہ، تو اس کے آزمانے کے لیے مجوسیوں نے کہا، کاہنوں نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کا امتحان لو، اس کے سامنے آگ رکھو اور ہیرا رکھو، دیکھو وہ کس کو چھوتا ہے، اگر وہ آگ کے شعلے کو پکڑ لیتا ہے تو سمجھنا تیرے لیے خطرہ نہیں ہے، وہ بچہ وہ عام بچہ ہے جو آگ کے شعلے کو پکڑ لے گا یعنی لا شعوری میں، اس کو شعور نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ نبی بننے والا یا تجھے خطرہ تجھے ختم کرنے والا ہوگا تو وہ یقیناً آگ کو نہیں پکڑے گا، وہ ہیرے کو پکڑے گا، کیونکہ وہ بہت جینیس ہوگا اس کا دماغ۔ کائنوں نے اس سے کہا، تو کلیم اللہ نے ہاتھ ہیرے پر ہی ڈالا تھا، اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر کے ان کا ہاتھ آگ پر لگا دیا، یہ روایت میں ہے، وہ اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیے، جس سے ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت آ گئی تھی، جلنے کی وجہ سے زبان کا نوک جل گئی تھی۔ یہ ایک واقعات ملتے ہیں۔ تو خیر میں یہ بتا رہا ہوں کہ نبی کا بچپن عام نہیں ہوتا، خاص ہوتا ہے۔ کلیم اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے عام تھوڑے ہی تھے، اسی طرح سے روح اللہ علیہ السلام کلمت اللہ عیسیٰ بن مریم پیدا ہوئے عام تھوڑے ہی تھے، کوئی نبی عام نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کے بچپن کے بارے میں دیکھ لیجئے کتنے ہی واقعات آتے ہیں، آپ عام نہیں ہیں، خاص ہیں۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والدہ محترمہ کے جسم سے خوشبو مہکتی تھی، لوگ پریشان آ کر کے شکایتیں کرتے تھے سسر سے، آمنہ کے سسر سے آمنہ کی شکایت کرتے تھے بعض لوگ آ کر کے، یہ تاریخ میں سیرت کی کتابیں آپ کو ملتی ہے، آپ کو یہ واقعات، لوگ بولتے تھے کہ یہ بیوہ ہے عبداللہ کی آمنہ، اس کو خوشبو کی کیا ضرورت ہے، آپ اپنی بہو کو کیوں نہیں ٹوکتے کہ خوشبو نہیں لگانا چاہیے اس کو؟ کچھ عورتیں وغیرہ آ کر کے شکوے کرتی تھی، شکایت کرتی تھی ان کی۔ تو ایک دن عبد المطلب جا کر کے اپنی بہو سے پوچھتے آمنہ سے، رسول اللہ کے والدہ سے، بیٹے آمنہ تو میری بیٹی ہی ہے، مجھے لوگ جب بولتے تو اچھا نہیں لگتا، تو بیوہ ہے بیٹا، تجھے خوشبو کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگی قسم ہے اللہ کی میرے ابا جان میں خوشبو نہیں لگاتی، میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی، میری تو زندگی اجڑ گئی ہے، میرا شوہر ہی نہیں ہے میرے پاس، تو کس کے لیے خوشبو لگاؤں گی؟ رونے لگ گئی۔ ان کو یقین آ گیا کہ میری بیٹی تو خوشبو نہیں لگاتی، مگر خوشبو اس کے جسم سے آٹومیٹک مہکتی ہے، یہ اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کے اثرات ہیں جس سے اس کے جسم سے خوشبو مہکتی ہے۔ تو پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ وقت کا بہت بڑا اولو العزم رسول بننے والا ہے، کوئی عام تو نہیں ہے، تو خوشبو مہک رہی ہے، تو یہ تو اسپیشل ہو گیا نا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں، کہ یہی محمد ہے جو امام الانبیاء بننے والا ہے، تو اللہ کی تقدیر میں تو وہ اسپیشل لکھا ہوا ہی ہے، وہ تھوڑا ہی عام لکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو یہ عقیدے کی باتیں ہیں اہل سنت کے، اس کو سمجھتے جائیے۔ جب پیدا ہوئے تو عام بچہ نہیں ہے، پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ قیصر اور کسریٰ کے محل کے گھنگورے ٹوٹ گئے، آتش گروں کی جو آتش پرستی کرنے والے مجوسی تھے ان کے آتش گدے ٹھنڈے ہو گئے، یہ ایک معجزہ تھا۔ جب وہ بڑا ہونے لگا بچہ، اس کی عجیب عجیب معجزے دیکھنے میں آ رہے ہیں اس کی زندگی کے۔ وہ واقعہ تو مشہور ہے نا جو حلیمہ بیان کرتی ہے، دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس قحط سالی تھی، سوکھا پڑ گیا تھا، ہم مر رہے تھے بھوک سے، کھانے کو کھانا نہیں تھا، ہمارے جانور بھی مر رہے تھے بھوک سے، پانی بھی نہیں تھا ہمارے پاس پینے کے لیے، اور ہمارے پاس رواج تھا عربوں میں کہ ہم گاؤں اور دیہاتوں کی عورتیں شہر کو جاتی تھی، دودھ پلانے کے عوض میں شہر والے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پرورش کرنے کے لیے ہم کو بچے دیتے تھے، تو ہم دودھ والی مائیں جو ہوتی تھی ہمیں عورتوں میں، وہ شہر کے ان بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے لیتی اور عوض میں کچھ معاہدے ہوتے تھے کہ اتنا اتنا ہم کو دینا، اناج دینا ہے، جو کھجور دینا ہے، جو آپ دے سکتے ہو، چاندی دینا ہے، اشرفیہ دینا ہے، دینار دینا ہے، طے کر لیتے تھے۔
کہ اتنے دن تک آپ کا بچہ ہمارے پاس رہے گا، اس کے بدلے میں اتنی اجرت ہوگی۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہم تو خیز سالی سے مر رہے تھے، تو ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ قافلے کی شکل میں مکے کو جائیں گے اور مکے کے بڑے سرداروں کے بچے لے لیں گے اور کچھ عوض میں اناج وغیرہ لے کر کے آئیں گے، اپنے کھانے کے لیے ہو جائے گا۔ یہ حلیمہ سنا رہی ہے۔ اب سب نکل گئے۔ ہمارے گاؤں والے خریے والوں کے پاس تیز سواریاں تھے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس خچر ہے، کسی کے پاس گدھے ہے، وہ بیٹھ کے چلے گئے۔ میرے پاس صرف ایک گدھی تھی جس پر بیٹھ کے مجھے جانا تھا، اور وہ گدھی بھی کھانا نہ ہونے کی وجہ سے مریل ہو گئی تھی، تو بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ سب سامنے چلے گئے، پہلے پہنچ گئے مکے کے اندر، تو جو زیادہ پیسہ دینے والے رئیس تھے ان سے معاہدے ان لوگوں کے ہو گئے، وہ بچے لے لیے۔ جب میں پہنچی تو آخر میں پہنچی، میری گدھی مریل تھی۔ اب میرے مقدر میں ایک ہی بچہ بچا ہوا تھا، سردار کا پوترا تھا، لیکن اس کا باپ نہیں تھا، یتیم تھا بچہ۔ اب میرے نصیب میں وہ بچہ تھا۔ سب لوگ یہ خیال سے چھوڑ دی عورتیں کہ یہ یتیم بچے سے کیا ملے گا، کم ہی ملے گا، تو لوگوں نے دوسرے بچوں کو ہائر کر لیا، لے لیا ان کو لے لیا پالنے کے لیے۔ لیکن میرے لیے جو بچہ بچ گیا تھا وہ یہ تھا کہ میں جا کے اس کو لی گود میں، مجبوری میں، جو بھی ملتا ہے غنیمت ہے۔ تو اس کے دادا نے جو مجھے دیا وہ غنیمت ہی تھا، دادا تو کم نہیں دیا، اچھا ہی دیا، ٹھیک ہے جو بھی دیا غنیمت ہی تھا، لیکن بچہ تو یتیم تھا، یہ سوچ کے لوگ چھوڑ دیے تھے اور میں اس کو لے لی۔ اب وہ سناتی ہے حلیمہ، لیکن وہ بچہ عام نہیں تھا، وہ بچہ معمولی نہیں تھا، کیونکہ وہ بچے کے ساتھ میرے ساتھ جو ہوا وہ سناتی ہے۔ سنو کیا ہوا۔ میرے چھاتیاں سوکھ گئی تھی، دودھ نہیں تھا میرے چھاتی میں، جو میرا سگا بیٹا، جو میرا دودھ پینے والا بچہ تھا، وہ دودھ نہیں پی سکتا تھا میرے سے، کیونکہ ہم لوگوں کو کھانا نہیں تھا کھانے کے لیے، دودھ نہیں تھا میرے چھاتیوں میں۔ لیکن وہ یتیم بچہ عبد المطلب کا پوتا جس کو میں گود میں لی، میرے چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ مجھے نہیں معلوم ایسا کیوں ہوا۔ میرا بچہ بھی شکم سیر ہو کے پیتا تھا، اور وہ بچہ جو یتیم تھا وہ بھی شکم سیر ہو کے پیتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم ایسا کیوں ہوا۔ وہ کہتی ہے اس کے بعد میں تعجب کری کہ یہ عجیب معاملہ ہوا میرے ساتھ، ایسا کیسے ہو گیا، وہ تعجب میں ہی تھی۔ پھر وہ کہتی ہے میں اس بچے کو لے کے اب نکلنے کے لیے نکلی، جو میری گدھی سب سے پیچھے آئی تھی، مریل گدھی تھی، وہ چل نہیں رہی تھی، وہ بچے کو گود میں لے کے میں وہ گدھی پر سوار ہوئی تو وہ گدھی دوڑنے لگی، دوڑ رہی ہے جیسے کہ کبھی مریض تھی ہی نہیں، سب سے تندرست اور طاقتور بن گئی، اور دوڑتے ہوئے قافلے کو پار کر رہی ہے۔ تو دوسری عورتیں چیخ کے مذاق اڑا رہی ہیں، اے حلیمہ تیری گدھی کو کیا کھلا دی اچانک، ایسی کیسی پھرتی آ گئی تیری گدھی کے اندر، وہ چیخ چیخ کے پوچھ رہی تھی عورتیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ معلوم ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں خود حیران ہوں۔ تو وہ گدھی دوڑتے ہوئے سب سے پہلے اپنے خریے میں گھسی۔ تو دائی حلیمہ کہتی ہے کہ ہم جب اپنے خریے میں گئے، سارا سوکھا پڑا ہوا ہے، کسی کی زمین پہ کچھ ہریالی نہیں، ہری بھری نہیں، اناج نہیں اگتا ہے۔ وہ دور دراز سے کچھ ایسے مقام سے آئی مدینے کے ارد گرد کے جہاں کچھ اگتے تھے، ان کے پاس کچھ کھجور وغیرہ، تو سب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خارت پڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہتی ہے کہ جہاں میں انٹر ہوئی اپنے علاقے میں، ہمارے باغ سربس شاداب ہو گئے، ہمارے ہی اکیلے کے باغ سر تو شاداب ہو گئے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیا تھا، یہ سب اس یتیم بچے کی برکت سے ہو رہا تھا۔ تو کیا تھی یہ برکت؟ یہ عام بچہ تو نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟ پھر یہ بچہ 6 برس کا ہوا ہے، اس کا سینہ چاک کر دیا گیا۔ دائی حلیمہ کا بیٹا ہی ساتھ میں کھیل رہا، چیختے ہوئے گھر میں دوڑتا ہوا آیا تھا، پکارتا ہوا گھر میں گھسا، اماں جلدی چلو۔ دائی حلیمہ پریشان ہو گئی، کیا ہوا؟ کہتی ہے بھائی کو کسی آدمی نے مار دیا، کوئی سفید پوشاک والا آدمی آیا اور اپنے بھائی کو مار دیا، محمد کو مار دیا۔ تو ماں چیختے ہوئے بھاگی دائی حلیمہ، امانت ہے میرے پاس عبد المطلب کی، کیا جواب دوں گی میں اس کو، وہ حساب لے گا، میرے اپنے اولاد پوچھے گا۔ اب وہ چیخیں مارتی اپنے شوہر کو پکارنے لگی، جلدی چلو، محمد ہمارے پاس امانت ہے عبد المطلب کی۔ بچہ کچھ کہہ رہا کہ کسی نے مار دیا۔ دوڑتے ہوئے گئے،
جا کر کے دیکھے تو بچہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں ہے وہاں پر۔ جبرائیل تھے جو آئے، لٹائے، سینہ چاک کیا، قلب اتھر کو نکالا، جنت کے پیالے میں رکھا، ایمان سے پر کر دیا، دھو کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ عام بچہ تھوڑا ہی، یہ ہے وہ واقعات جو نبوت کے ساتھ بچپن میں پیش آتے ہیں۔ تو نبی تو عام نہیں ہوتا میرے بھائی، لیکن ہاں بشر ضرور ہوتا ہے، آدم ہی کا بیٹا ہوتا ہے، کوئی اور جنسی کا مخلوق نہیں ہوتی ہے، کوئی دوسری جنسی کا نہیں ہوتا ہے۔ مہر نبوت کے بارے میں رسول اللہ کے آتا ہے تو مہر نبوت تو پیدائشی اللہ نے ہی لگا کر کے چمکتا ہوا اس کو رکھا، وہ مہر نبوت ہے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو حدیث میں آتا ہے تو آپ کو تشویش ہوتی ہے۔ چند ہمارے پاس کے احمق لوگ ہیں جو احادیث میں یہ معجزے اور یہ خصوصیات، یہ واقعات نقل ہوتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں، تو وہ اس پر کلام کر رہے ہیں آج کل، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیثوں میں بات آئی ہے یہ ما فوق الاسباب چیزیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتی ہے، اسی لیے حدیثیں صحیح نہیں ہیں، اگرچہ کہ بخاری میں بھی آئے تو غلط ہے، کیونکہ ایسی چیزیں ہونا ممکن نہیں ہے جو ما فوق الاسباب چیزیں ہیں، اس کو ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ اور وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں مانیں تو کیا ہمارا ایمان جائے گا؟ بھئی ہم نہیں مانتے حدیث کو تو کیا ہمارے ایمان میں بگاڑ آئے گا نہیں ماننے کی وجہ سے؟ کیا ضروری ہے ہم کو یہ ماننا؟ تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ قرآن میں ایسی چیزیں آئی تو کہتے ہو کہ قرآن ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ یہ لاجک دیکھیے ان کی۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے موسیٰ کو معجزہ دیا گیا، اپنا ہاتھ بغل میں ڈال، قرآن کہتا ہے، ایک نہیں کئی مقامات پر کہتا ہے، تفصیلی واقعہ بیان کرتا ہے۔ وادی طعام میں جب موسیٰ پہنچے تو قرآن کہتا ہے کہ اے موسیٰ تو وادی مقدسہ میں پہنچ گیا، اپنے جوتوں کو اتار دے، اور میں اللہ ہوں تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے میں اللہ ہوں اور تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں موسیٰ، تو اپنے جوتے اتار دے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ موسیٰ ڈر گئے، جوتے اتار دیے، ادب سے ٹھہر گئے۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال، بغل میں ڈالے، نکالے، چمک رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاتھ چمک رہا ہے، یہ تو ما فوق الاسباب ہو گیا نا۔ موسیٰ کے ہاتھ میں تو کوئی بیٹری لگی ہوئی نہیں ہے، کوئی ٹیوب لائٹ لگا ہوا نہیں، چمک رہا ہے، تو یہ تو معجزہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ تو قرآن میں آ گئی بات تو مان لیے، حدیث میں مہر نبوت کو نہیں مانو گے؟ یہ ہے بدبختی تمہاری۔ قرآن نے فارمولہ بتا دیا کہ نبی کے ساتھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں، نبی کے ساتھ مخصوص معجزے ہوتے ہیں جو عام انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتے، قرآن نے کہہ دیا، تو آپ قرآن کا انکار کر دو؟ ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ موسیٰ عصا ڈال، وہ اژدہا بن جاتا ہے، لکڑی سانپ بن جاتی ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ ما فوق الاسباب ہو رہا ہے۔ آپ بولو یہ انہونی باتیں دماغ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں اترتی، تو نہیں مانو گے قرآن کو، چھوڑ دو۔ بولو یہ نکال دو قرآن میں سے آیت، پھر لکڑی اژدہا بن رہی ہے، بن سکتی ہے، اللہ نے بتایا نبی کے لیے ہو سکتا ہے، نبوت کے لیے یہ مخصوص معجزے ممکن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہم بتاتے ہم کرتے ہیں، ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟ ہو سکتا ہے سب کچھ۔ بخاری شریف میں نبی کہتے ہیں کہ میں آگے سے ہی نہیں پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں، یہ معجزہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کیسے دیکھے گا؟ آنکھیں تو آگے ہے، آنکھیں آگے ہے، لیکن نبی پیچھے بھی دیکھتا ہے، اللہ دکھاتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر اعتراض کرنے والے؟ تمہارا اعتراض تو موسیٰ عیسیٰ پر بھی ہونا چاہیے۔ دودھ پیتا ہوا بچہ جھولے میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بات کر رہا ہے۔ دودھ پیتا ہوا شیرخوار بچہ پیدا ہوا، سو بچہ بات کیسے کرتا ہے؟ یہ تو انہونی دماغ میں آپ کے بات، اس کو دماغ قبول کرے گا آپ کا؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے، جی قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ مادر ذات اندھے کو بینا کر دیتا اللہ کے حکم سے، کوڑی کی بیماری کو اچھا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مردے کو کہتا ہے باذن اللہ اٹھ جا، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ آپ بولو کیا مردے کو زندہ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ آپ بولو گے ہم نہیں مانتے، تو قرآن میں سے نکال دو پھر وہ آیت۔
خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقہان حرم بے توفیق۔ خیر یہ تو فقہان حرم بھی نہیں ہے، یہ تو ایجنٹس ہیں، یہ تو یہودیوں کے اور ملحدین کے ایجنٹس ہیں، یہ کتے ہیں جو دنیا کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے کے لیے، بلکہ مسلمانوں کو، مومنوں کو گمراہ کرنے کے لیے چھوڑے گئے ہیں کتے، ایمان سے ہٹانے کے لیے یہ مشن پر کام کر رہے ہیں، اور پوچھ رہے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں اگر تو کیا بگڑے گا، اگر ایمان نہ لائے حدیث پہ تو کیا بگڑے گا، معجزوں پر رسول کے ایمان نہ لائے تو کیا بگڑے گا۔ تو رسول کے معجزوں پر ایمان نہیں لانے کا مطلب نبوت کا انکار کر دینا ہے، کیونکہ قرآن نے ایک نہیں بے شمار نبیوں کے معجزوں کا ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوا، قرآن خود بتا رہا ہے کہ نبی کے ساتھ معجزے ہونا یہ نبوت کے لیے مخصوص شے ہے، نبوت کے لیے ایک مخصوص شے ہے، ان کی اسپیشلٹی ہے، اسی پر تو ایمان لانا ہے۔ نبی ہے وہ، نبی میں اور عام بشر میں فرق یہی تو ہے، ورنہ نبی کہاں سے ہوگا، پھر ایک عام بشر ہو جائے گا جیسے آپ اور میں۔ آپ کی اور میری زندگی اور نبی کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے، بہت بڑا ڈیفرنٹ ہے دونوں میں۔ تو یہ وہ عقیدے کی خوبی ہے، خصوصیت ہے، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور دوسری جو بات میں بتا رہا ہوں بار بار، یہ سارے معجزے، یہ ساری خصوصیات نبیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی آدم ہی کے بیٹے ہیں، کوئی اور جنسی اور مخلوق نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 35، یا بنی آدم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بقرہ میں ہے۔ جب کبھی میرے پاس سے تمہارے یہاں ہدایتیں آئیں گی، کس سے کہا جا رہا ہے بھائی؟ آدم سے اور ہوا سے، یہ کہا جا رہا ہے اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے یہاں سے تمہارے پاس جب بھی ہدایتیں پہنچے، اگر تم اس کی اتباع کرو گے کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا تم لوگوں، یہ بتا دیا۔ اب وہ ہدایات کیسے آئیں گی، سورس کیا ہوگا، ذریعہ کیا ہوگا جس سے وہ ہدایت بھیجی جائے گی، تو اس کو سورۃ الاعراف میں اللہ نے بیان کیا، اور کیا فرمایا؟ یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد۔ بنی آدم کس کو کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کون تھے؟ یعقوب۔ بنی اسماعیل کا مطلب اسماعیل کی اولاد، اسماعیل کون تھے؟ سیدنا ابراہیم کے بڑے بیٹے، تو ان کی اولاد کو بنی، یعنی بنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی طرف نسبت ہو رہی ہے ان کی اولاد۔ تو بنی آدم کا مطلب آدم کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ ذرا غور کر لیجئے، سورۃ الاعراف میں 35ویں آیت کریمہ، یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، تو مطلب انسان، ہیومینٹی، ہول ہیومینٹی، مانو جاتی کو خطاب کیا اور کہا ہے مانو جاتی کے لوگوں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اے انسانوں، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اما یاتینکم رسل منکم، کیا فرمایا؟ اما یاتینکم، جیسے بقرہ میں ہے اما یاتینکم منی ھدی، جب کبھی آئے تمہارے پاس منی ھدی، میرے یہاں سے ہدایتیں، وہاں کہا، اور یہاں کیا کہا؟ یا بنی آدم اما یاتینکم، جب کبھی آئے تمہارے پاس رسل منکم، رسول تم ہی میں سے، رسول تم ہی میں سے، کس کو کہا؟ خطاب کس کو کر رہے ہیں؟ بنو آدم کو، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اما یاتینکم رسل منکم، رسول تم ہی میں سے آئیں گے تمہارے پاس، کوئی دوسری جنسی کے نہیں آئیں گے، غیر بشر نہیں ہوں گے، بشر ہی ہوں گے، آدم ہی کے بیٹے ہوں گے، تم ہی میں سے ہوں گے، وہ رسول بنیں گے، خاص ہوں گے، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، مقام کے اعتبار سے بہت خاص ہوں گے، بشر ہونے کے اعتبار سے تم جیسے ہوں گے،
انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ہی بشر ہوں کا مطلب انسان ہوں، آدم کا بیٹا ہوں، ماں باپ سے میں بھی پیدا ہوا ہوں، بھوک لگتی ہے میں بھی کھانا کھاتا ہوں، پیاس لگتی ہے میں بھی پانی پیتا ہوں، شادیاں میں بھی کرتا ہوں، بچے میں بھی پیدا کرتا ہوں. انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، مگر فرق کیا ہے؟ اوحی الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے. تمہارے پاس بھی آتی ہے کیا؟ نہیں آتی ہے. تو تم جیسا نہیں ہوں، تم جیسا بشر ہوں مگر تم جیسا نہیں ہوں کا مطلب بشر ہونے کے اعتبار سے، آدم کا بیٹا ہونے کے اعتبار سے تم جیسا ہوں، لیکن مقام و مرتبے میں تم جیسا نہیں ہوں، رتبے میں تم جیسا نہیں ہوں، خصوصیات میں تم جیسا نہیں ہوں، خصوصیات میں تم سے بہت افضل ہوں، مرتبے میں بہت بڑا ہوں، رتبے میں بہت اعلیٰ ہوں. میرے کو اللہ نے چن لیا ہے نبوت کے لیے. میرے پاس فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے جو تمہارے پاس نہیں آتی. فرق یہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ کلیئر ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس احمق ایسے ہیں، چند بے وقوف بشریت سے ہٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کو بشر بولنا گستاخی ہے. نبی کو بشر نہ بولنا گستاخی ہے نادانو. نبی کو بشر بولنا گستاخی نہیں ہے. نبی کو بشر بولنا تو اس کی عزت بڑھانا ہے، لیکن نبی کو بشر نہیں ہے بولنا گستاخی ہے. نبی کو بشر نہیں ہے بول کے رتبے کو کم کرنے کے مترادف ہے. کیونکہ اللہ نے جو بڑی مخلوقات پیدا کی عبادت کی غرض سے، اللہ کے قرب کے اعتبار سے جو بڑی مخلوقات ہے وہ تین ہے. تین بڑی مخلوقات جو اللہ کے قرب کے لیے اللہ نے پیدا کی، اللہ کے عبادت کے لیے پیدا کی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. ایک. دوسرے فرشتے جو اللہ کے مقرب ترین مخلوق، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کا حکم اللہ ان کو دیتا ہے، وہ نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں، سورۃ تحریم میں ہے، جو حکم اللہ ان کو دیتا ہے. یہ مقرب مخلوق تین ہے، اور تینوں کی تخلیق کے مادے مختلف ہیں. تینوں کے مادے مختلف ہے تخلیق کے. فرشتوں کا مادہ کیا ہے جن سے ان کو پیدا کیا؟ را میٹیریل جن سے ان کی تخلیق ہوئی کیا ہے؟ وہ صرف روشنی. فرشتوں کی جو تخلیق کا مادہ ہے، را میٹیریل جس کو کہا جاتا ہے، جس سے میٹل سے جو پیدا ہو رہے ہیں کوئی چیز، تو وہ مخلوق کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ نور سے ہوئی ہے، روشنی سے. فرشتے نور، نورانی مخلوق، صرف نور سے پیدا ہوئی، روشنی سے. اور جنات، جنات کس سے پیدا ہوئے؟ خلق الجان من مارج من نار، جناتوں کو پیدا کیا گیا ہے آگ کی لو سے. سورہ رحمان میں اللہ نے اس کی خبر دی. اور خلق الانسان من طین، انسان کو پیدا کیا مٹی سے. طین لازم، من تراب، بے شمار قرآن کے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دے دی. انا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. تو انسان کی پیدائش مٹی سے. تین ہو گئی، نورانی، ناری، خاکی، مٹی کی. تین مخلوقات ہیں. ذرا غور کرو، جناتوں کو اقتدار دیا گیا. اب زمین میں اشرف المخلوق کون ہے؟ جنات ہے کہ انسان ہے؟ جی انسان ہے. جنوں کو ہکال دیا گیا ڈیزرٹس میں، آئی لینڈس میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ان کو کھجڑ دیا گیا. یہ اور بات ہے کہ وہ شہروں میں گھس کے آ گئے ہیں کیونکہ انسان ان کے جیسے ہو گئے ہیں. انسان ان کے جیسے ہو گئے، ان میں گھل مل گئے ہیں، تو وہ انسانوں کے اندر اتر کے مزے لے رہے ہیں. ہر 10 میں سے، ہمارے ایک دوست بیچارے
کہا کرتے تھے کہ انہوں نے سن لیا کسی سے، کوئی اقبال سلفی بیچارے پاکستانی کوئی آدمی ہے جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں رقیہ وغیرہ، تو انہوں نے ان کو کہہ دیا تھا 10 میں سے 4 جن لوگوں کے اندر جنات بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا اندازہ قائم کر کے بتائے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھائی آپ غلط بول رہے ہیں، 10 میں سے 8 نظر آ رہے ہیں مجھے. 10 میں سے 8 ہیں جن میں شیطان بیٹھے ہوئے اس وقت. جی تو وہ اور بات ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو ناری مخلوق ہے ان کو کھجڑ دیا گیا، انسانوں کو اقتدار دیا گیا زمین میں. اشرف المخلوق کون ہے اب؟ انسان. اور جو نورانی مخلوق ہے اس کا رتبہ بڑا ہے یا انسان کا رتبہ بڑا ہے؟ دیکھو انسان کو، آدم کو پیدا کرتے ہی ان کو حکم ہوا سجدہ کرو، وہ بیچارے جھک گئے. جھک گئے کہ نہیں جھک گئے؟ اللہ نے جھکا دیا نا انسان کے سامنے، تو رتبہ کس کا بڑا ہوا؟ انسان کا. نورانی مخلوق چھوٹی، جو نور سے پیدا ہوئی وہ مخلوق چھوٹی ہو گئی، اور آدم مٹی سے جو پیدا ہوا آدم وہ رتبے میں بڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور پھر معراج کے دن یہ ثابت بھی ہو گیا. معراج کی رات کو رسول اللہ اوپر چڑھے، سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر کے رکے. دونوں تھے، دونوں دو مخلوق کے سردار ہیں. جبرائیل سردار ہے ملائکہ کے، نورانی مخلوق کے. نور کی مخلوق جو پیدا ہوئی ان کے سردار کون؟ جبرائیل. اور جو آدم مٹی سے پیدا ہوئے اس جنسی کے سردار کون؟ اس کے سردار کون ہے؟ معراج کے دن یہ دونوں چیزیں واضح ہو گئی. معلوم آپ کو معراج کوئی عام واقعہ نہیں ہے، کامن نہیں ہے، بہت اسپیشل واقعہ ہے معراج کا. دونوں چیزیں کلیئر ہو گئی اس دن. ایک یہ طے ہو گیا وہاں پر کہ یہ آدم ذات کا سردار کون ہوگا، یہ معراج کو طے ہوا. وہ کیسے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا آدم کی پوری اولاد میں خاص مخلوق کون ہے؟ آدم کی پوری اولاد میں خاص کون ہے؟ گروپ نبی، پورے نبی، 1.25 لاکھ نبی خاص ہے، مخصوص ہے. معراج کے دن بیت المقدس میں سب کو جمع کر دیے 1.25 لاکھ کو. اب رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امامت کون کرے گا. جبرائیل ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ رسول اللہ کو کھڑے کر دیا، آپ امامت کرنا ہے. امامت ہونے کے بعد سب جدھر کے ادھر ہو گئے. جبرائیل پوچھتے ہیں آپ نے کس کی امامت کی، آپ جانتے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا. کون تھے یہ لوگ؟ تو جبرائیل نے اس وقت کہا کہ یہ 1.25 لاکھ انبیاء تھے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سب موجود تھے آپ کے پیچھے، اور آپ کو اللہ نے ان سب کا امام بنایا. اس لیے آپ کو حکم دیا گیا آپ نماز پڑھائیے تاکہ آپ 1.25 لاکھ انبیاء کے سردار بنے، امام بنے. تو اب پورے انسانوں کے امام ہو گئے آٹومیٹیکلی. ہر زمین میں آنے والی امت کا امام اس کا نبی ہوتا ہے. اگر امت نوح گزری تو امت نوح کا امام کون ہے؟ نوح علیہ السلام. امت ابراہیم کا امام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. امت اسحاق کا امام کون ہے؟ اسحاق. اسماعیل کی امت کا امام اسماعیل. موسیٰ کی پوری رعایا کا امام کون ہے؟ موسیٰ. عیسیٰ کی پوری جماعت کا امام کون ہے؟ عیسیٰ. محمد رسول اللہ کی پوری امت کا امام کون ہے؟ محمد. امام محمد اس امت کے، ابو حنیفہ نہیں، مالک نہیں، حنبلی نہیں، پوری امت کے امام نہیں ہے وہ. پوری امت کا امام کون؟ محمد رسول اللہ. اب یہاں جو اللہ نے کھڑا کر دیا 1.25 لاکھ اماموں کو، امام ہے وہ ہر امت کے، اپنی اپنی امت کے امام ہیں جو 1.25 لاکھ کھڑے ہوئے پیچھے. اور امامت کون کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ. تو ثابت کیا ہوا کہ جتنے انسان زمین میں آئے گئے سب کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. طے کر دیا اس دن، یہ کلیئر کر دیا ہے معراج کے دن کہ یہ امام ہے پورے آدم ذات کا، بلکہ خود آدم کا بھی، باپ آدم کا بھی امام اور صدر یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سید البشر ہے محمد. اب وہاں منتہا پر، سدرۃ المنتہا پر دونوں کھڑے ہوئے ہیں. کون دونوں؟ سید الملائکہ، فرشتوں کا نور کی مخلوق کا صدر بھی، نور کی مخلوق کا صدر کون؟ جبرائیل امام، وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. اور انسانوں کا صدر، انسانوں کے سید الانبیاء، سید البشر، وہ بھی کھڑے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اب سدرۃ المنتہا سے آگے کون جا رہا ہے؟ دونوں میں سے آگے ایک کوئی بڑھنا ہے، دو نہیں جا سکتے، ایک ہی جانا ہے۔ تو جبرائیل کیا کہتا ہے اس دن جبرائیل کے ڈائلاگس احادیث میں موجود ہیں۔ کیا کہتے ہیں جبرائیل؟ میری انتہا یہیں تک ہے، اسی لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ منتہا کا مطلب انتہا۔ ہم جو نیچے سے جو فرشتے جتنے بھی کارندے ہیں اللہ کے پاس کام کرنے والے، اللہ کے احکام کے اوپر بجا لانے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے، نیچے کا انتظام دیکھنے والے جتنے فرشتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد، خربوں کی تعداد میں، ان کا صدر بھی جبرائیل بھی یہیں تک آ سکتا۔ اس کے اوپر دوسرے فرشتے ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے آگے، ہم کو پرمیشن نہیں ہے یہاں سے آگے بڑھنے کی۔ وہ جس لاسٹ گیٹ ہے وہاں انٹری نہیں ہے کسی کی، نیچے والوں کی، اسی لیے اس کا نام منتہا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا میرے تقدیر میں میری انتہا یہیں تک لکھی ہے، میں یہیں تک آ سکتا ہوں، اس کے اوپر جاؤں گا میرے پر جل کے خاک ہو جاتے ہیں، میں جا ہی نہیں سکتا اس کے آگے، ختم ہو جاؤں گا میں۔ رب کا عرش اس کے اوپر ہے، رب ہے وہاں۔ سوچئے یونیورس کتنا بڑا ہے، کائنات کتنی بڑی ہے، اسپیس کتنا بڑا ہے، عرش کہاں ہے، رب کہاں ہے۔ سائنس ڈھونڈنا چاہتی ہے رب کو، تم کہاں ڈھونڈو گے رے بھائی؟ تمہاری جیسے نسلوں کی نسلیں ختم ہو جائے گی، تم یونیورس کہاں دیکھو گے؟ تم پورا یونیورس نہیں دیکھ سکتے تو تم ایشور تک کہاں پہنچو گے؟ اللہ تک کب جاؤ گے؟ سوچو تم کہاں جا سکتے ہو؟ پاسبلٹی نہیں ہے، کریٹر تک جانے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے آپ کی۔ تو وہاں جبرائیل ٹھہر گیا، کہتا یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا ہے، ختم۔ وہاں سے آگے کون جا رہے ہیں؟ اکیلے جا رہے ہیں محمد رسول اللہ عرش تک۔ کیا معلوم ہوا بھائی کس کا مقام بڑا ہے؟ یہ سید البشر ہے، آدم کے بیٹے کا مقام ہے، اسی لیے فرشتے جھکا دیے گئے تھے آدم کے سامنے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ محمد کو نوری مخلوق ہے، ابے آپ گھٹا رہے ہو نادانو، آپ گھٹا رہے ہو میرے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نورانی مخلوق کا صدر وہیں ٹھہر گیا۔ مسجد ملائکہ جو تھا باپ، وہ بیٹا، اس باپ کا آدم کا بیٹا جو سب بیٹوں کا سردار بلکہ خود باپ کا سردار بنایا گیا، وہ ہے جو امام بنایا گیا انسانوں کا، اس کو بلایا گیا عرش پر۔ اس کا مقام ہے یہ سید البشر کا، یہ کسی اور کا نہیں ہے، بشر کا۔ وہ ہے محمد جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بس اللہ کے بعد صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے ہیں پوری مخلوق میں، سب سے بلند مقام والے ہیں۔ یہ ہے بشر اور غیر بشر کی تفصیل۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اور دوسری بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی تم جیسا بشر ہونے کا مطلب صرف آدم کی اولاد ہونا ہے، بیٹا آدم کا ہونا ہے، انسان ہونا ہے، تم جیسا ہے۔ باقی رتبے میں، مقام میں، مرتبے میں، خصوصیات میں، علم میں تم اس کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے، گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے تم اس کی۔ کہاں وہ اور کہاں تم، کہاں وہ عرش تک پہنچنے والا اور کہاں تم زمین کی خاک اور دھول میں پڑے رہنے والے۔ خاک کی چٹکی ہو تم، چٹکی بھر خاک، تم کہاں محمد رسول اللہ کا مقابلہ کرو گے؟ تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی خاص اور نبیوں میں رسول خاص، 300 سے زائد رسول نبیوں میں سے چنے گئے، دوسرے نہیں۔ وہ سوالات نبیوں میں سے اور پوسٹنگ ان کی بڑھائی گئی تو 300 کو رسول بنایا گیا۔ وہ 300 میں 5 کو اور چن کے اور اٹھایا گیا اوپر۔ وہ 5 ہے کون کون؟ جن کو اولو العزم کہا گیا۔ پہلے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ہمارے اور آپ کے اور سارے مخلوق کے، پوری مخلوق، پوری خلق کے سید و سردار محمد رسول اللہ۔ یہ 5، 300 پر بھی ان کو بلندی دی گئی، اور وہ 5 میں بھی ایک ہی بلند کیا گیا جس کو عرش تک بلایا گیا، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان 5 میں بھی سب سے افضل اور اونچا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔
اب محمد رسول اللہ افضل ہے، اس عقیدے کو ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایمان رہتا ہے کہ ایمان نہیں رہتا ہے؟ پوچھ رہے ہیں میرے سے، کیا ایمان چلے جاتا ہے کیا؟ تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، آئندہ جمعے بھی آؤ تو میں آپ کو یہ بتاؤں انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ تو یہاں نہیں رہے گا میرا آپ کا، لیکن آئندہ مہینے کا جمعہ ہوگا، کیونکہ 2 ہوتے میرے۔ پہلے کا جمعہ جو تھا وہ اتفاق سے میں باہر تھا تو نہیں آ سکا۔ اب اس کے بعد نیکسٹ منتھ بتاؤں گا آپ کو کہ محمد رسول اللہ کا رتبہ بلند ہے، سب نبیوں سے جدا ہے اور افضل ہے، کیونکہ بعض احمق ہمارے پاس رسولوں کے مابین، نبیوں کے مابین فضیلت جو ہے نا اس کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور باضابطہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیثوں میں آیا ہے محمد رسول اللہ سب رسولوں میں افضل ہے، یہ عقیدہ باطل ہے بول رہے ہیں، باضابطہ کھل کے بول رہے ہیں یہ عقیدہ باطل ہے، اور قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے یہ بولنا، کیونکہ قرآن بول رہا ہے لا نفرق بین احد من رسولہ۔ وہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، قرآن کہتا ہے کہ ہم رسولوں کے مابین فرق نہیں کرتے، اور آپ لوگ بول رہے ہو، اہل حدیث بھی بول رہے ہیں، اہل سنت بھی بول رہے ہیں کہ رسول افضل ہے، تو تم لوگ قرآن کے خلاف جا رہے ہو، ہم کو بولا جا رہا ہے تم لوگ قرآن کے خلاف جا رہے ہو۔ قرآن یہ بول رہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور تم بول رہے ہو کہ محمد افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو خود بخود فرق ہو رہا ہے، تو آپ اپنے ایمان کی خیر بناؤ، ہم سے بول رہے ہیں آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہو، تو ہم سے بات کرو، بات ہم سے کرو، گلیوں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کے، چبوتروں پہ بیٹھ کے، دیوان خانوں میں بیٹھ کے نادانوں کو بے وقوف مت بناؤ، کم ظرف کے بچوں آؤ ہمارے سامنے آؤ، ہم سے بات کرو، ہم تمہارا منہ توڑ ڈالیں گے، تمہارا منہ ہی توڑ دیں گے ہم۔ قرآن کیا کہتا ہے ہم تم کو بتائیں گے، قرآن کیا کہتا ہے نبی کے بارے میں، محمد کے بارے میں ہم تم کو بتائیں گے، اور فضیلت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے رسولوں کے مابین ہم تم کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے نا آئندہ مہینہ۔ اب جتنے اتنے اگر حاضر رہیں گے تو سیکھ سکتے، معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ کس طرح محمد رسول اللہ افضل ہے، افضل الانبیاء ہے، رسولوں کے مابین فضیلت ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور بھی بہت کچھ رسول اللہ کے فضائل آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سننے سے، سمجھنے سے، ان سب سے زیادہ عمل کرنے والے بنا دے، اللہ ہمارے دلوں میں سچا ایمان پیدا فرما دے، رسول اللہ کی سچی محبت ڈال دے، ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے ہم کو بنا دے، جب تک زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔